سوال پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی اور سوئس حکام کا صاف جواب کی کہ وہ صدر زرداری کے خلاف مقدمات دوبارہ نہیں کھول سکتے کیونکہ ان کو استثناء حاصل ہے پاکستان کے آئین کے تحت بھی اور بین الاقوامی قانون کے تحت بھی. شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ موقف رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو ایک جھٹکے سے ختم کر دے، کیونکہ 13ویں ترمیم بھی اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ختم کی تھی جس کی نواز شریف صاحب نے بھرپور مخالفت کی تھی. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ آئین کے اندر جو صدر کو استثناء حاصل ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کوئی نیا فیصلہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی تشریح سپریم کورٹ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ آئین بنا نہیں سکتی یا اس کو امینڈ نہیں کر سکتی، اس کی تشریح کر سکتی ہے. تو 248 ان کے سامنے ہے. اگر انہوں نے کوئی ڈائریکشن دی ہے حکومت کو تو وہ شک سامنے رکھ کر دی ہوگی. جیسے برسٹر شہزاد نے کہا کہ شاید اس کیس میں اور لوگ بھی انوالوڈ ہوں جن کو امیونٹی شاید حاصل نہ ہو. اگر سپریم کورٹ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ صدر زرداری کو امیونٹی حاصل ہے اور اگر ہماری شیک 248 بھی امیونٹی پرووائڈ کرتی ہے تو اس کے بعد ان کی پروسیکیوشن شاید وہاں ممکن نہ ہو. یہ اس سوال کا جواب جو حکومت نے خط دے گا اس میں آ جائے گا. دیکھیں، سویل صاحب نے صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے. اب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا موقف ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو چاہتی ہے کہ وہ پیسہ واپس آئے اور یہ مقدمات کھلے، آپ پاکستان مسلم لیگ نواز سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتفاق ابھی بھی کرتی ہے؟ دیکھیں، ہم سپریم کورٹ کے ایشو میں پارٹی نہیں ہے، نہ اس میں ہم کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا موقف کیا ہے؟ سپریم کورٹ ایک چیز سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے اپنا ایک لائبل تیار کیا، اس کو چلنے دیں. لیکن ہمارا موقف پہلے بھی یہ تھا، آج بھی اور یہ رہے گا کہ جو کرپشن اس ملک میں ہوئی ہے خواہ کسی نے کی ہے اور پیسہ ملک سے باہر گیا ہے، حکومت کو پروسیکیوٹ کر کر اس پیسے کو واپس لانا. صدر زرداری کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا؟ صدر زرداری ملک کے صدر ہیں، اگر وہ اس کام میں ملوث، اور میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ ان کو امیونٹی پر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ امیونٹی پر ریلائی کریں گے تو ان کا اپنا کیس، صدارت کا کیس اور جمہوریت جو ہے ملک میں وہ کمزور ہوتی ہے. قائرہ صاحب، اتنی بڑی بات ہے، صدر پاکستان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ایک ایسے ورثے کے وہ مالک ہیں کہ جس کی تاریخ جو ہے وہ کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں؟ اور دوسری بات، کم از کم اپنے اثاثے تو قوم کے سامنے رکھ دیں. دیکھیں، ایک چیز شاید کہ میرے، آپ کے اور لوگوں کی خواہش کے مطابق چیزوں کو چلانا، ہر شخص جو آپ کے حکومت میں آئے وہ ہر بندے کو مطمئن کرنے کے اور ہر سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے. آپ اس پوزیشن میں میں اور بات کرتا ہوں، اس پوزیشن میں ہوں یا نہیں ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ روز آپ کے ہر سوال کا جواب ہر سیاستدان دے سکے؟ پھر اس کو یہی کرنا چاہیے نا کہ آج ڈان نے سوال اٹھائے ہیں، اے آر وائی نے اٹھائے ہیں، جیو نے اٹھائے ہیں، ان کا تو خیر کام ہی ہے، وہ نئے سوال اٹھائیں گے. سوال یہ ہے، میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو چیزیں لیگیلٹی کے مطابق ہیں ان کو چلنے دینا چاہیے. زرداری صاحب اس ملک کے اندر بہت لمبی سزا کاٹ چکے ہیں. اس سزا کو جو ان کے جیلوں کے اندر رہی اور جیلوں کے باہر بھی رہی، ان کا میڈیا ٹرائل بھی رہا، میری گزارش سے سن لیجئے. اور وہ سزا جس کو میاں نواز شریف صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں ایڈمٹ کیا کہ ہم سے غلط مقدمات بنوائے گئے. میں نہیں کہہ رہا، جانے کس میری جماعت نہیں کہہ رہی ہے، سزا یاد نہیں. دوسری میں ایک گزارش، ایک چھوٹی سی میں بات ختم کر دوں. اس میں لیگل ڈائمینشن ضرور موجود ہے جس کا آپ نے ذکر کر دیا، لیکن ایک مورل اور ایتھیکل ڈائمینشن بھی اس ایشو کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ مورل اور ایتھیکل ڈائمینشن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں اسی پہ گزارش کرتا ہوں، پہلے ایک کام کریں. آپ کے لیڈرشپ کے خلاف جو کیسز ہیں نا، چلے ہم تو غلطی صحیح، ہم تو چلے اعلی اخلاق کے، آپ نے تو 8 سال جیل بھی کاٹ لی. نہیں، ہم چلے شاید ہمارا اخلاق اتنا اچھا نہ صحیح. آپ کی قیادت کے خلاف جو مقدمات نیب کے پاس پڑے ہیں، آپ میاں صاحب کو کہیے وہ ذرا والنٹریلی خود آگے بڑھے اور کہیں کہ میرے کیسز جو ہیں وہ ٹرائل پہ لے کے آئیں. وہ ایک مثال قائم کریں نا. ذرا مجھے ہدایت دینا. بھائی یہاں اختیار آ جاتا ہے، یہاں اختیار آ جاتا ہے، یہاں اخلاق نہیں رہتا. یہاں اخلاق نہیں رہتا. مورل اور ایتھیکل ڈائمینشن وہ کیا ہے؟ ارے بھائی بات یہ ہے، مورل اور ایتھیکل ڈائمینشن جس کا آپ نے ذکر کیا. ماتیولہ قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب بھی اپنے مقدمات، مسئلہ یہ ہے آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. آپ اپنے لیڈر سے درخواست ہی کر سکتے ہیں. دوسروں کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، میرے نہیں. اگر کیسز ہیں، حکومت موجود ہے، حکومت پروسیکیوٹ کرے. ارے یار پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہ ہے. نہیں، اس میں مورل اور ایتھیکل ڈائمینشن تو نہیں ہوگی نا اگر حکومت نے پروسیکیوٹ کرنا ہے.
دیکھیں مطیع صاحب تو کون پروسیکیوٹ مطیع صاحب میں بتاتا ہوں، میں بتا اس کا جواب میں جی بتاتا ہوں۔ سوال یہ ہے، آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، میرے نہیں، مجھے اپنے ہاتھوں پہ غرض نہیں ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں آپ کا اخلاق بڑا بلند ہو، مجھے اپنے اخلاق کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے بھائی اس ملک میں سبھی کا اخلاق سب کے سامنے ہے، تاریخ بڑی واضح ہے۔ آپ تو صدر ہیں قاہرہ صاحب، آپ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اکثریتی جماعت ہے، آپ کا اخلاقی معیار تو ان کے اخلاقی معیار سے اونچا ہونا نہیں ہے۔ جی قاہرہ صاحب، مقابلے کی بات ہے، مقابلے کی بات شاید ہے، ہم سیاستدان ہیں۔ قاہرہ صاحب نہیں، ہم ایک منٹ، آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے یا میں لیتا ہوں نا، میں لیتا ہوں، پی ایم ایل این سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، کیو سے ہے، جس جماعت سے ارے بھی بھائی اس ڈیبیٹ وہ کو کسی طرف عوام لگائیں۔ کو احتساب کے سامنے جی قاہرہ صاحب ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آپ کے پاس آئیں گے۔ اخلاقی معیار کا مقابلہ دو بڑی جماعتوں کا ایک دوسرے سے ہو رہا ہے، مگر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں احمد بلال صوفی جو بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور پھر پوچھیں گے کہ اب سپریم کورٹ کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے اتنے لمبے فیصلے کے بعد کہ جس پر اب سوئس حکام کہتے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد